على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، تاریخ کیا ہے؟ 11 اگست بروز جمعرات بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 82 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، بات تقریباً 1.5 ہفتہ درس نہیں ہوا۔ بات یہاں رکی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین اپنے بھائی کو روکنے کے لیے اس کے سامان میں پیالہ رکھوا دیا، اور بعد میں پھر پوچھا بھئی پیالہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو چور نہیں ہیں۔ کہا بھئی اگر پیالہ تم سے برآمد ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جس سے پیالہ نکلے وہ تو اس کو اپنے پاس رکھو، اور حضرت یعقوب کی شریعت میں چوری کی سزا یہی تھی، لہذا بھائیوں نے فیصلہ دے دیا، تو پیالہ بہرحال وہاں سے نکل آیا۔ میں نے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ کہتا ہے کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی ہے، لہذا حضرت یوسف پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہ بات میں نے ایک جاہل آدمی کو بتائی، وہ کہنے لگیا پھر اللہ آپ چوری کروا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ لوگوں کا حال ہے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء، یوسف کے لیے یوسف نہیں رکھ سکتے تھے، ما کان لیاخذ اخاہ، وہ نہیں رکھ سکتے تھے اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ مصر کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی بادشاہ مصر کا جو قانون تھا نا چوری کا، اس میں اس کو رکھے، اور مقصد چور بنانا تو تھا نہیں، مقصد تو تھا بھائی کو جزاک اللہ۔ تو وہ جب پیالہ شیالہ نکل آیا تو وہ جو یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے نا، انہوں نے ایک اور بات بڑی عجیب حرکت کر دی، اور بولے زبان سے، تو بندے کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے ایسے موقع پر۔ قالو، کہنے لگے، ای یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین نے اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سرق اخ لہ من قبل، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا اے یوسف، یہ باپ کی طرف سے تو ہمارا بھائی ہے، پر اس کی ماں اے عزیز مصر، یوسف کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا، تو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ اس نے چوری کی ہے نا، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہوئی ہے، یہ ہے ٹبر ہی چوراندہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اگر اس وقت نون لیگ ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا جناب یہ چھڑ دیو، یہ تو ہے ہی نون لیگ دا، انہیں تو اس تو سوا توقع رکھی جا سکتی، مگر وہ چونکہ جماعت یہ تھی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا جی اس کا بھائی بھی چور تھا، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری کی ہے؟ اب سارے نہیں بولتے آپ، یہی عقیدہ ہے نا کہ نبی ان کاموں سے پاک ہوتا ہے۔ بولو جی، نبی ان کاموں سے پاک ہوتا ہے۔ انہوں نے تو چوری نہیں کی، پر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ان کی والدہ مائدہ فوت ہو گئی، تو ان کو ان کی پھپھی کے ہاں یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے ہاں رکھا پرورش کے لیے۔ اب جب وہاں سے لانے لگے تو بہن پھوپھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو، بیٹا بنایا ہوا تھا، بھتیجا جدا نہ ہو، تو ان کے نا کپڑوں کے نیچے ایک خاص بڑا قیمتی کپڑا تھا جو وراثت میں حضرت اسحاق کی طرف سے ملا تھا اس بہن کو، انہوں نے وہ باندھ دیا۔ تو جب جانے لگے تو شور مچا دیا، وہ میرا قیمتی پٹکا کہاں ہے؟ حضرت اسحاق کی نشانی، وہ کہا بھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو وہ دیکھا، کپڑا اٹھایا تو یوسف علیہ السلام کے
نیچے خود ہی چونکہ باندھا ہوا تھا، وہ تو بچے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کیوں باندھا ہے، تو کہا یہ میرا چور ہے، لہذا اب چوری کی سزا کیا ہے کہ اس کو پاس ہی رکھنا ہے، تو وہ سارا کام بھی پاس رکھنے کے لیے تھا۔ وہ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا ان پر الزام یہ تھا، ایک چوری اور بنائی گئی، وہ کیا تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام گھر سے کھانا اٹھا کر نہ بغیر پوچھے باہر جا کر غریبوں کو کھلا دیتے تھے۔ کون سبحان اللہ۔ تو وہ جب کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ کہتے تھے یار یہ بڑا چور ہے، دیکھو کھانا چرا کے جا کے اور لوگوں کو کھلا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے چور تھا، بھائی بھی کر چکا ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، کہو سبحان اللہ، ہوئے 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 ہوئے، پس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے، فی نفسہ، اپنے جی میں، اپنے من میں اس بات کو پی گئے۔ بولو، اپنے من میں اس بات کو پتہ تو تھا کہ ان کی اوقات کیا ہے، اور اس وقت طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، حکومت بھی ہے، پر صبر اسی کو کہتے ہیں۔ بولو صبر ہے۔ ہن پتہ لگیا جی بھراواں دی کنیاں سہنیاں پیندیاں نے، کیوں جی؟ تو سانو یوسف علیہ السلام دے پیچھے چلنا چاہیے یا انہاں دے بھائیاں دے پیچھے؟ نہیں، جو فیصلہ ہے دس دیو نا۔ سانو بھائی چنگے کیوں نہیں لگتے؟ میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، چھوٹا سی اللہ کو چلا گیا، وہ بھی بچپن سے۔ تو جنہاں دی بھائیاں دی لڑائیاں نے مینوں بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا کوئی بھائی اینا ظلم کر سکتا ہے جنہ یوسف دے بھائیاں نے کیتا ہے؟ بولو نا۔ اچھا اتنے ہوں مینوں لفظ نہیں مل رہا، میں تمہیں کس فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف اس گل نو اندر ہی اندر پی گئے۔ بولو اندر ہی اندر باہر، اذا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر اللہ اکبر، یہ صبر ہے بھائی۔ اچھا قالا، کہا، جی میں اندر ہی اندر کہا، انتم شر مکانا، کہ اندر کہا کہ تم بہت بری جگہ ہو۔ بولو تم بہت بری جگہ ہو، یعنی بڑے برے لوگ ہو تم، اب بھی یہی کر رہے ہو، اب بھی مجھے ہی مطلب میں کوس رہے ہو، اور میرے ساتھ کیا؟ یہ اندر ہی اندر من میں کہا، زبان پر لفظ آنے۔ واللہ اعلم بما تصفون، ایک پیارا جملہ کہا، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور ساڈے مسئلے چ نا اسی کوئی کام اللہ تے چھڈن نو تیار ہے؟ بولو نا، اللہ پہ چھوڑنے کو تیار ہے؟ بچی کا رشتہ کرنا ہے تو پہلے او جی بینک بیلنس ہونا چاہیے، نوکری ووکری، گاڑی بنگلہ، یہ سارا کچھ ڈھونڈیں گے، اور یہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچیں گے کہ رزق کس کے پاس ہے۔ اپنا پیچھے دیکھ لو 30-40 سال پہلے کہ ہماری کیا اوقات تھی، ہمارے باپ دادا کی کیا اوقات تھی، ہمیں بھی تو اللہ نے دیا ہے نا۔ اب نشئی وشئی نہیں ہونا چاہیے کہ نشئی کو بھی آپ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ تو پرواز کرے گا، انہوں جہاز ہے، اندر تو اعتبار کرنا، اندر تو 10 میل دور کھڑونا ہے، نیڑے بھی نہیں لگنا، مطلب وہ اندر چلی جائے۔ اچھا جی، واللہ عالم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ قالو، اب بھائی پھنس گئے کہ یار یہ تو چوری کے چکر میں بنیامین بھی رہ گیا، پہلے ایک یوسف لائے تھے وہ واپس نہیں لے جا سکے، یہ بیٹا بند کر دو خالی چل رہا ہے اے سی۔ اچھا وہ اب یہ بنیامین بھی گیا تو قالو، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہو ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ بولو اس کا باپ، حالانکہ اپنا ابا بھی سی نا، پر اندے والی اشارہ کیتا کیونکہ وہ نہ سمجھے بھی ساڈا گزارا تے ابے تو بغیر ہو سکتا ہے، پر ایندا ابے تو بغیر ہے، اور ابے دا اینے تو بغیر ہے، اس لیے کمال دا جملہ بولیا، بڑے سیانے لوگ سن بھائی، ان لہو ابن شیخن کبیرا، یہ شیخن بہت بوڑھا ہے، کبیرن اور بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، ان کا باپ تو بڑے مقام والا ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، فخذ احدنا مکانہ،
آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے، گرفتار کر لیجئے، رکھ لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، ہاں بے شک ہم تجھے نیکوکاروں میں سے دیکھ رہے ہیں، آپ تو بہت احسان کرنے والے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ تو اس کے جواب میں جب انہوں نے کہا کسی اور کو ہم میں سے رکھ لے، اس کو چھوڑ دے، تو فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس سے کہ پکڑ لیں ہم اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان نہیں پایا، جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہی نہیں اس کو ہم گرفتار کر سکتے انا اذا لظالمون، پھر تو اگر ہم نے کسی اور کو پکڑا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور ہم ظلم کر سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ بری بات سامنے آئے، غلط بات سامنے آئے تو معاذ اللہ کہنا چاہیے۔ بولو کیا کہنا چاہیے؟ اپنی کوئی برائی پچھلی یاد آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ استغفر اللہ۔ بولو کیا کہنا چاہیے؟ اچھی بات یاد آئے تو الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ مگر بری بات پہ کیا کہنا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کسی اور کو پکڑ لے، تو فرمایا میں ایسا کر سکتا نہیں، اگر کسی اور کو پکڑا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو پاکستان میں کوئی ایک جرم کرتا ہے اس کی ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے باپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، بہنوئیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ سب ظالم ہیں۔ بولو یہ سب بھائی جنہوں نے جرم کیا ہی نہیں ان کو پکڑتے کیوں وہ؟ اور اسی سے ایک شاخ اور نکالی کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، ابے پہ بار بار چھاپے پڑتے ہیں، تو وہ بیچارہ اخبار میں جا کے اشتہار دیتا ہے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا، میرا اس کا کوئی تعلق ہے، میں نے اس کو بے دخل کر دیا۔ یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ابا بے دخل کر سکتا؟ ابا گھر سے تو نکال سکتا ہے، یہ اختیار تو ہے کہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ اگرچہ تیرا باپ ان تخرج اہلک و مالک، تجھے تیری اولاد سے بے دخل کر دے، نکال دے، تجھے تیرے گھر سے نکال دے، پھر بھی تو اس کا دل نہیں دکھا سکتا، پھر بھی ولا تعق والدیک، تو اپنے باپ کی بولو نافرمانی کر سکتا؟ تو باپ نکال تو سکتا ہے کہ نکل جا میرے گھر سے، میں تجھے رکھنے کو تیار ہے، مگر جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ جائیداد میں حق اللہ نے رکھا ہے۔ وہ ایک ہی طریقے سے بے دخل ہوگا کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہو جائے، اگر بیٹا کافر ہو گیا تو بولیے پھر وہ جائیداد کا وارث بن سکتا؟ تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی۔ تو یوسف علیہ السلام نے چٹا دھوتا انکار کیتا کہ میں ان بدلے کسی اور نو رکھ سکتا، اصل تے مقصد ہی رکھنا ہی سی تے کسی اور نو تھوڑا ہی رکھنا سی۔ فلما استیئسوا، پھر جب وہ مایوس ہو گیا نا منہ یوسف علیہ السلام سے، تو خلصوا نجیہ، او پرے جا کے نا سرگوشی کرنے لگتا ہے، یعنی خفیہ میٹنگ کی تھی پر علیحدہ جا کے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو ان کے بڑے بھائی تھے نا وہ بولا الم تعلموا ان اباکم، کیا تم نہیں جانتے کہ تم سے تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، لیا تھا تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا، من اللہ، اللہ کے نام سے، ومن قبل، اور اس سے پہلے جو زیادتی کی ہے، ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے حق میں زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ یعنی جب بنیامین کو بھیجا تھا اللہ کے نام کی قسمیں دے کر آئے تھے کہ ہم واپس لائیں گے اور اس کو ضائع نہیں کریں، اور ایسا ہی تم پہلے بھی یاد کرو، یوسف کے معاملے بھی کر چکے ہو کہ باپ سے لائے تھے واپس نہیں لائے، اب یہ اس کو بھی ہم واپس لے جا سکتے نہیں۔ فلن ابرح الارض، تو وہ بڑا کہنے لگا کہ بھائی میں تو اس زمین سے ہلنے والا، تم جاؤ میں یہیں رہوں گا، میں ابا کے سامنے جا سکتا، میری اتنی ہمت ہی نہیں ہے، حتیٰ یأذن لی ابی، حتیٰ کہ جب تک مجھے اجازت نہ دے میرا باپ، اجازت نہ دے مجھے میرا باپ،
او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے، یعنی یا تو میں مر جاؤں یا ابا مجھے کہے کہ گھر آ جا، اس کے علاوہ میں گھر آ سکتا کچھ ہی بولو تو کیا خیال ہے؟ یہ ابے کا فزیکلی ڈر تھا یا اندر حیا تھی؟ سارے بولو. آج کی نسل حیا سے خالی ہے، ماں باپ کا ان کو حیا، بیوی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، حیا اس کا بھی نہیں کرتے، وہ غلامی اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں، وگرنہ تو حیا ویا کے چکر سے معروم ہے. بھائی جس کو اماں ابا کا حیا نہیں اس کو کسی کا بھی حیا نصیب ہے، یہ پکی ٹکی بات ہے. بہرحال کہا جی یا تو اللہ کا حکم آ جائے یعنی میں مر جاؤں، یا پھر ابا کے اجازت دے دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے. بہرحال اب سچویشن یہ تھی کہ بنیامین مل سکتے، کچھ بولو، بنیامین مل سکتے. ارجعوا، کہا اس بڑے بھائی نے کہ لوٹ جاؤ الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس. بھائی فقولوا، اور جاتے ہی کہہ دینا یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. بولو بے شک آپ کے بیٹے نے ہائے ہائے ہائے. اچھا یوسف علیہ السلام نے ایک گل بھی نہیں مانی، بولو ایک گل بھی. یہ ہے وہ بات جو آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، آپ اتنا قیمتی وقت دے کے بیٹھے ہیں. اب آپ بتائیں بھائی سچے تھے یا نہیں اس بات میں؟ سچے تھے یار سارے بولتے ہی نہیں ہو، باقی کی حساب کرنے بیٹھے ہو. سارے کرنا کام تو یہی ہے تو کرو تو صحیح. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جا کر کہیں کہ یا فقولو یا ابانا ان ابنک سرق، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس بات میں سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سچے ہیں. کیا چوری کی؟ نہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کرنے والا بھی سچا ہوتا ہے اور اگلے نے کیا بھی نہیں ہوتا. ہائے ہائے نہیں سمجھے. میسج یہ دے رہا ہوں کہ بسا اوقات بات کرنے والا سچا ہوتا ہے، مگر وہ جو اگلے جس کے متعلق بات کی ہے اس نے بھی وہ عمل نہیں کیا. تو بڑے صبر کی، بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو کوئی شکایت لگے، خاص کر میاں بیوی کے معاملے میں بڑے تحمل کی ضرورت ہے. کہ کوئی الو کا پٹھا، کوئی بدبخت یہ کہہ دے تیری بیوی تو فلاں سے ہے، تیری بیوی تو فلاں سے. دیکھیں نا یہ حملہ نبی کے گھر پر ہو گیا. بولو یہ حملہ حضور کے، ہوئے 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 اس ہستی، اس ذات، اس اماں جی پر جس کے نکاح کا حکم خود رب نے فرمایا. سبحان اللہ. اونچی کہو نا یار سبحان اللہ. جس کی تصویر اللہ نے دے کر جبریل کو بھیجا کہ اللہ چاہتا ہے کہ عائشہ سے نکاح فرما لیجئے، ان پر بھی حملہ ہو گیا اور 40 دن حضور پریشان رہے. 40 دن. کیا خیال ہے حضور کو کوئی شک تھا؟ بولو نا یار. نہیں بھائی، حضور ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملوں میں دل بڑا رکھو. اب ذرا سٹوری سمجھو. بھائی سچے ہیں، بولو بھائی تو چوری ثابت ہو گئی، پر حقیقت کیا کہ وہ چور، اور باپ نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہے، ابا بھی سچا ہے. دیکھو تینوں سچے ہو گئے، پر بات آپس میں کسی کی ملتی نہیں. ان کا بیانیہ الگ ہے، ابا جی کا الگ ہے، حضرت یوسف اور بنیامین کا کریکٹر الگ ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر سچا ہے اور باتیں ملتی نہیں. کسی کو جھوٹا قرار دینے کے لیے بڑی سوچ رکھا کرو یار. تھوڑی سی بات پہ یہ علامہ صاحب میرے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، پچھلی بار بھی آئے تھے. ان کے سائیکل مجھے دیا، سائیکل مجھے، اور پچھلے دنوں وہ میرے کزن آئے، میں نے ان سے کہا لے جاؤ بھائی. اس نے کہا یار مجھے بڑی ضرورت ہے. میں کہا لے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے جاؤں. اور وہ میں نے یہی سمجھا کہ وہ چابی کہیں وہ انعام کے پاس تھی، تالا شالا، تو وہ نہیں لے جا سکا. ان کا پرسوں فون آیا، وہ ایک میرے بڑے اچھے چودھری صاحب ہیں، چودھری نصیر چٹھا. انہوں نے کہا جی وہ تو غریب آدمی ہے، کہتا میرا سائیکل واپس دو. میں کہا دھکے نال بیچ کے گیا ہے. میں نے کہا وہ سائیکل تو چلا گیا. تو کہنے لگے یار وہ منگوا دو. میں نے کہا جی تہاڈا حکم ہے، میرے بڑے پیارے دوست نے،
میں کیا میں نواں لے دینا یا کوئی ادھ بچت پیسے دے دینا، وہ تو چلا گیا، وہ تو میں نہیں منگوا سکتا، وہ بھی کسی نے دیتا واپس، میں گفٹ دیتا ہے میں واپس نہیں لے سکتا۔ کل رات میرے 12 بجے میرے بیٹے نے دسیا کہ سائیکل ایتھے ہی ہے، وہ لے جا سکیا، انہیں کہا سی میں مڑ دے گیڑے آواں گا تے میں کہا یار میں تے مسجد وچ بہ کے گیا ہے کہ سائیکل ایتھے نہیں ہے۔ میں پھر رات دے 12 بجے انہوں فون کیتا چوری صاحب نے، انہیں نہیں چکیا، میں میسج کیتا واٹس ایپ تے، میں کہا جناب سائیکل ایتھے ہی ہے، میں نے غلط فہمی سی، میری غلط فہمی دور ہو گئی، تو میں اپنی گل وچ سچا اور وہ اپنی گل وچ سچے۔ بھائی اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے گیا کہ بات سنتے ہی ریئیکشن نہ دے دیا کرو، اگلے سے بھی پوچھ لیا کرو۔ خود غائب سی تے سلیمان علیہ السلام نو چڑھ گیا غصہ، پر انہیں ایک گل کی تھی کہ آن دیو میں انہوں ذبح کراں گا، یا تو مینوں معقول وجہ دسے گا کہ لیٹ کیوں آیا ہے، یا وجہ دسے گا یا پھر وہ خیر انہیں پھر وجہ یہو جی دسی کہ کمال کر چھڑیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ بس اے میں تمہیں سبق خصوصی دے رہا، میرے واسطے بھی ہے تواڈے واسطے بھی ہے، اللہ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گل سن کے فوری نہیں، صبر، تحمل، ساری تحقیق، ساری انویسٹیگیشن۔ بہرحال جی انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، فقولو کہہ دینا، یا ابانا اے ہمارے ابا جی، ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اس لیے وہ گرفتار ہو گیا ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ اچھا بھائی یہ بھی بڑا کمال کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا، وما شہدنا ہم آپ کو وہی گواہی دے رہے ہیں، الا بما علمنا جس کا ہمیں علم ہے، بولو نا جس کا ہمیں علم ہے، پر وما کننا للغیب حافظین مگر ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے، اس نے ہماری غیر موجودگی میں چھپ کر چوری کی ہے، اور چھپی ہوئی چیز کی ہم کوئی نگہبانی کر سکتے ہیں؟ ہم غیب کی تھوڑی حفاظت کر سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے وہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے ساتھ ہی کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو پوچھ لیجئے بستی والوں سے، بولو پوچھ لیجئے بستی والوں سے۔ اس بستی سے مراد مصر ہے کہ آپ خود مصر چلے جائیں اور جا کر تحقیق کر لیں کہ ہم نے غلط بولا، اور واقعی وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا پھر آپ پوچھ لیجئے قافلہ والوں سے جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں، بولو یقیناً ہم سچ۔ ابا جی یا تو اتنے مصر جا کے پوچھ لو اسی سچے ہیں، یا پھر آخر سارا قافلہ ساڈے نال آیا نا، قافلے والے نو پوچھ لو کہ کی ہویا ہے، اسی سچے ہاں۔ اگو پھر کل میں انشاءاللہ پیش کراں گا۔ ابا جی نے قالا فوری کیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ یہ تسی اپنے کولو گل گھڑ کے لے آئے ہو، ایسی کوئی گل حقیقت نہیں ہے، میں اس گل منن نو تیار ہے۔ یہ ابا بھی تو سچا ہے نا کہ میرا پتر چوری کر سکتا، بولو سارا میں تمہیں دستا کہ تینے گروہ سچے سن، تو کدی کدی ایسا ہو جاتا ہے کہ دو میں لڑائی کرنے والے سچے ہوندے نے۔ آخری نقطہ بولو، دو میں لڑائی کرنے والے اج کل کالے اس گل بڑا پھیلا رہے ہیں، جی حضرت امیر معاویہ لڑ پے، حضرت علی پاک لڑ پے، میں کہا جی لڑ پے، کہندا جی ہن ایک نو تو صحیح کہو ایک نو تو غلط کہو، میں کہا جی کدے کدے لڑ کے دوویں صحیح ہوندے نے، بولو دوویں کہندا کیویں، میں کہا قرآن چ پڑھ، جدو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے گھسیٹیا، اور وہ کی کہہ رہے ہیں یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری گل تے سن، میری داڑھی تے چھڈ۔ تو میں کہا ہن تو دس لڑائی ہو رہی ہے، بھائی بھائی نو گھسیٹ رہے ہے بھی دوویں نبی نے، انہاں جو غلط کیڑا ہے؟ بولو کہندا جی یہ تے نبی نے، انہوں نے غلط فہمی ہو گئی،
میں کہا جو دو نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دو صحابیوں کو نہیں ہو سکتی. جو دو نبی لڑ کے سچے نے تو دو صحابی بھی لڑ کے سچے نے. پر اصل ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے وہ حضرت علی کو صحابی نہیں مانتے. بولو وہ حضرت علی کو صحابی، وہ نبیوں سے بھی اوپر کے درجے پر رکھتے ہیں، اور ہم حضرت علی کو صحابی مانتے ہیں. بولیے نبی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.